بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق اسباق چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل پر بہت بڑا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اگر عمل بہت زیادہ کرے لیکن مقصد دکھلاوا ہو تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کے متعلق ناظرین، آپ کے سامنے ایک بڑا سبق آموز واقعہ سنانے لگا ہوں۔ واقعہ یہ بنی اسرائیل کا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور کفر و شرک کو بڑا ناپسند کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک درخت تھا۔ گاؤں والے کچھ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو سجدے کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کی خبر اس نیک آدمی اللہ والے کو دے دی کہ فلاں درخت کی لوگ عبادت کرتی ہیں، تو اس اللہ والے کو بہت غصہ آیا اور وہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک شیطان سے ہوئی۔ وہ شیطان اس وقت انسان کی شکل میں تھا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، ارے میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارا اس درخت کی پوجا کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں انہی کا نقصان ہے، تم تو اپنی عبادت کرو، تمہارا اس سے کیا بگڑ رہا ہے؟ اس کو مت کاٹو۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ نہیں، میں ضرور اس درخت کو کاٹوں گا۔ اس بات پر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس نیک آدمی نے شیطان کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا، دیکھو سچی بات تو یہی ہے کہ درخت کاٹنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے تم درخت مت کاٹو۔ ہم تم کو روزانہ 2 دینار یعنی سونے کے سکے وہ روزانہ آپ کو ہم دے دیا کریں گے، اس میں تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، وہ سکے ہمیں کہاں ملیں گے؟ شیطان نے کہا، جب صبح کو سو کر اٹھو گے تو اپنے تکیے کے نیچے سے لے لینا۔ اس پر وہ آدمی راضی ہو گیا اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سچ مچ اس کے تکیے کے نیچے سے 2 دینار سونے کے سکے ملے۔ وہ عبادت گزار بڑا خوش ہوا، لیکن اگلی صبح اس کو تکیہ کے نیچے سے کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح تکیہ بالکل خالی تھا۔ پھر اس کو غصہ آ گیا اور درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اسی شیطان سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ارے میاں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اسی درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تم اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ اور یہ کہہ کر شیطان اور اس کے آدمی کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ تو اب شیطان نے اس عبادت گزار کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ پھر شیطان نے اس آدمی سے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پہلی مرتبہ جب تم درخت کاٹنے کے لیے نکلے تھے تو تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا، اس لیے تم نے مجھے نیچے گرا دیا۔ اب تم اس وجہ سے درخت نہیں کاٹنے جا رہے ہو، اللہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ تم اپنے 2 دینار جو تمہیں ملنے تھے وہ نہیں ملے، اس لیے درخت کاٹنے جا رہے ہو۔ اب تمہاری نیت بدل گئی ہے، اس لیے اب تم کبھی بھی مجھ کو نہیں ہرا سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، اگر نیت ہماری اچھی ہوگی، دین کا کام کرو، جو بھی کام کرو تو اس میں مقصد ہمارا یہ ہو، کسی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو مقصد ہمارا یہ ہو کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دکھلاوا ریاکاری نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہاڑ کی شکل میں پیش ہوگا۔ اگر بڑے بڑے صدقے خراج کریں، بڑے بڑے نفلیں پڑھیں، لیکن دکھلاوا ہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی نیت ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے سے بڑا کام کرنے کی خالص اپنی رضامندی کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق دے، آمین۔